اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ بعض اوقات اچھے رشتے کی تلاش عمر کی وجہ سے، ذات کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے، تعلیم کی وجہ سے رکی رہتی ہے۔ بعض اوقات لوگ رشتہ طے کر لیتے ہیں، پھر کمائی کرنے باہر چلے گئے، یا لڑکے کا روزگار کوئی نہیں ہے، تو اس طرح وہ لڑکی کو بھی خراب کرتے ہیں، خود بھی خراب ہوتے ہیں، اور منگنیاں اور نکاح جو ہیں وہ کئی سال تک چلتے رہتے ہیں۔ ایسی کوئی صورتحال آپ کے ارد گرد ہو، کسی کی شادی رکی ہوئی ہو، ایک طویل عرصے سے وہ نہ ہو رہی ہو، تو اس کے لیے آپ کو ایک کلام بتا رہا ہوں، اللہ کا نام لے کے، اللہ کی ذات پہ یقین رکھ کے آپ اس کو کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ مسبب الاسباب ہے، اور رکی ہوئی شادی کے جاری ہونے کا اسباب بھی پیدا ہوگا۔ پہلے آپ یوں کریں کہ 7 مرتبہ سورہ مریم کو پڑھیں، اس کے بعد ایک تسبیح یا اللہ یا مصورو کی پڑھیں۔ یہ آپ نے صبح فجر کے بعد کرنا ہے، اور خیال رہے کہ جس لڑکے یا لڑکی یا مرد یا عورت کی شادی رکی ہوئی ہے، یہ عمل وہ خود کریں، کیونکہ اگر کلام الہی پہ یقین ہے تو آپ کو خود اس کام میں پڑھنا چاہیے۔ اپنی ماں کو، باپ کو، یا کسی بہن کو یا کسی اور کو اس کام پہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں کہ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی، چھوڑ دیں اس کو۔ تو اگر اللہ کے کلام پہ، اللہ کی ذات پہ یقین ہے تو اس یقین کا مظاہرہ آپ کو عملی طور پر کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بات بہت زیادہ دیکھنے میں آئی کہ شادی لڑکی کی نہیں ہو رہی ہوتی اور پڑھائی اس کی ماں کر رہی ہوتی ہے۔ کاروبار آدمی کا نہیں چل رہا ہوتا، پڑھائی کے لیے اس کی بیوی کو پہ ظلم کیا جا رہا ہوتا ہے کہ جی تم پڑھی ہے۔ روزگار تو آدمی کو نہیں مل رہا، وہ خود کیوں نہیں پڑھتا؟ وہ مسلمان نہیں ہے، اسے کلام الہی کے اوپر یقین نہیں ہے، تو اس پڑھائی کو بھی وہ جو ضرورت مند ہے خود پڑھے۔ تو انشاءاللہ تعالی سچے دل سے اللہ سے دعا کرے تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کا مسئلہ حل نہ ہو۔ امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی اس پہ عمل کریں، اللہ تعالی رکی ہوئی شادی کو جاری کرنے کا سبب غیب سے پیدا کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں دین و دنیا میں کامیاب فرمائے، آمین۔